بدلے گا ہر فرد ہدایت پائے گا دربار لگے گا آقا کا انسان یقیناً پائے گا سچائی اور انصاف کا سچائی اور انصاف کا لگنے والا دربار محمد آ گئے محمد آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا شہباز عالم مصباح صاحب ہمارے اسٹیج پر افروز ہیں اور ساتھ ہی حافظ القاری مستقیم رضا صاحب دلکش مجاز ابھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں تاج محمد صاحب سے عرفان بھاٹی سے کہوں گا کہ صدر صاحب سے ہمارے مہمان کا استقبال کرائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدر صاحب کا استقبال ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرد یزید، قتل حسین اصل میں مرد یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، حافظ وقاری مستقیم رضا صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کی آمد کا یہ مہینہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آج یہ آمد کی ہی رات ہے کہ آقا انشاءاللہ تشریف صبح سویرے تشریف لائیں گے اور ماشاءاللہ موسم بھی بہت سہانا ہے۔ اب کیوں نہ سہانا ہو، رب کا ایسا محبوب تشریف لا رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ جس کا کوئی جواب ہے، اور اس محبوب کی امتی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ رب نے جو ہے اپنے محبوب کو امتی بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امتی اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، نہیں تو حضرت انسان کی قیمت کم نہیں، حضرت انسان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، مگر وہ مرتبے کو کہے کہ پہچان نہیں پا رہا، اور جنہوں نے مرتبے کو پہچان لیا ہے لوگ ان کے پیچھے پیچھے
لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہیں جنہوں نے مرتبے کو پہچانا. تو انشاءاللہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ رب نے آپ کو جو ہے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. حسین صاحب کی محبت عنایت ہے، انہوں نے یاد فرمایا، ان کی محبت میں حاضر ہوئے. اور آپ کے امام صاحب بہت مخلص ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے امام صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ماشاءاللہ. ان کی خدمت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو. حضرت اللہ مولانا عبدالجبار صاحب اللہ بہت مخلص ہے ماشاءاللہ، انہوں نے دعوت دی، حاضر ہوئے. اور دیگر ہمارے باوقار اس گاؤں کے رہنے والے معزز، میں نام نہیں جانتا ہوں مگر جو بھی ہیں ہمارے باوقار عزت والے ہیں. اور آپ لوگ بھی بہت عزت والے ہیں کیونکہ نبی کی امت میں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے بعد میں جو ہے بہت ہی جانے اور مانے خوبصورت کتاب انشاءاللہ آپ ان سے سنیں گے. حضرت اللہ مولانا مفتی شہباز عالم صاحب مصباحی جو پوری آن اور بان اور شان کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ان کا خطاب بھی آپ سنیں گے. ہم آپ کے لیے نہیں ہیں اور آپ ہمارے لیے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. برکت کے لیے میں امام الکلام کلام الامام سرکاری سیدی محدث بریلوی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم کا لکھا ہوا ایک کلام جو ہے برکت کے لیے آپ مقدس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مفتی صاحب کا فرمائیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ جسم پر پھولوں لگے رنگین بادل نور کا، کہ جسم پر پھولوں لگے رنگین بادل نور کا، کہ جسم پہ پھولوں لگے رنگین بادل نور کا. ارے بلبل سدرا کے لب پر ہے ترانہ نور کا، کہ بلبل سدرا کے لب پر ہے ترانہ نور کا، کہ بلبل سدرا کے لب پر ہے ترانہ نور کا. ارے مصطفیٰ کا شجر گیا، ارے مصطفیٰ کا شجر گیا کوئی نور کا. صبح دیدہ میں ہوئی بٹی تاگ بالا نور کا، صبح دیدہ میں ہوئی بٹی تاگ بالا نور کا. ارے صدقہ لینے نور کا آیا اتارا. کہ صدقہ لینے نور کا آیا اتارا نور کا، کہ صدقہ لینے نور کا آیا اتارا نور کا. اور یہ شعر دیکھیں آپ گونج پیدا کریں، کہہ دیں مچن کے سبحان اللہ. ایک دو نام سے دل نہیں بھرتا ہے اور میرا دل نہیں بھرتا، ایک دو نام کا موڈ بنتا ہے.
یہاں تو کیا ہے کہ لمبی پاری چلتی ہے ہماری بھینس روڈ کھڑے اور ماشاءاللہ یہاں کے عاشق بھی ایسے ہیں کہ جی بھی نہیں بڑھتا ہے اور وہ عاشق بھی کیا ہے کہ جی بڑھ جاتا ہے جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کو کتنی مرتبہ دیکھے مگر جی نہیں بڑھتا اور پھر یہ تو نبی کے عشق میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کے عشق میں حضرت بلال جو ہے جب عشق کیا آسمان کے چاند بنے لگے جب عشق کیا تو صدیق اکبر صداقت کے علمبردار بن گئے جن نے عشق کیا وہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ انشاءاللہ عشق کر لیں گے تو آپ بھی چمکنا شروع کر دیں گے کہ چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہ جسم پر پھولا کرے رنگین بادانوں کا ارے ذرہ ذرہ نور جاگے تن کا نور کہ ذرہ ذرہ نور جاگے تن کا نور کا ذرہ ذرہ نور جاگے تن کا نور کا ارے ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ کہ ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا ارے ڈالی ڈالی نور گرے ارے ڈالی ڈالی نور گرے گھوچا گھوچا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا ارے مست بوئیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ پتھر کو بلوایا تو میرے آقا جان جاتے کہ دنیا میں ایسی کوئی مشین نہیں بن سکتی جو پتھر کو بلوایا میرے آقا نے پتھر کو بلوایا بتایا نہیں ہے کیا چیز مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں قیدے مچل کے سبحان اللہ کہ آپ بغلی اٹھا دیں اگر کہیے سبحان اللہ کہتے ہیں کہیے مچل کے کہ آپ بغلی اٹھا دیں اگر ارے چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے گا کہ جب یہ پوچھا ابو جہل نے ارے کیا اس میں بتائے ذرا کہ جب یہ پوچھا ابو جہل نے ارے کیا اس میں بتائے ذرا ارے بند موٹھی میں کنکر کو بھی بند موٹھی میں کنکر کو بھی ارے کون کلمہ پڑھا پائے گا بند موٹھی کہ افضل ہے کل جگہ میں افضل ہے کل جگہ میں افضل ہے کل جگہ میں گھرانہ حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جگہ میں گھرانہ حسین کا
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ہر شیر خدا کے شیر میں شبیر دیکھیے، ہر کسی چلا رہے گے وہ شمشیر کہ شیر خدا کے شیر میں شمشیر دیکھیے، شیر خدا کے شیر میں شمشیر دیکھیے، ہر کیسی چلا رہے گے وہ تلوار دیکھیے، کیسی چلا رہے گے وہ شمشیر دیکھیے، ارے حیدر کا گے نشانہ، حیدر کا گے نشانہ، نشانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ قاعدہ میں چل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کہ افضل ہے کل جگہ میں گھرانہ حسین کا، ارے ہوش اڑ گئے کہ دیکھ کے سارے جگان کے، ارے ہوش اڑ گئے کہ دیکھ کے سارے جگان کے، ارے آنسو نکل پڑے کبھی آسمان کے، آنسو نکل پڑے کبھی آسمان کے، کہ اکبر کو گھوڑے پر وہ، اکبر کو گھوڑے پر وہ چڑھانا حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جگہ میں، افضل ہے کل جگہ میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ارے دولت پہ مرنے والے یزیدی کو کیا خبر، کہ دولت پہ مرنے والے یزیدی کو کیا خبر، ارے شبیر کربلا میں اگر مار دے ٹھوکرے، ارے شبیر کربلا میں اگر مار دے ٹھوکرے، ارے ہو سارے کربلا میں خزانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک بار دوسری پر نظرہ پیش کر دیے جھوم جھوم کے اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دے، میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے میرے شاہ کر دے، مدینے میں مجھے 2 گز زمین کا عطا کر دے، کرم کی ایک نظر مجھ پر شہ گلو متا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمشوں دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمشوں دہا کر دے، غموں کی دھوپ
دوتا کر دے غموں کے دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے سباب زہل کی مٹی میں کنکر کو عطا کر دے سوراخا کو زمیں پکڑے اشارہ مصطفیٰ کر دے حسین بن علی کو بات ہے کرب بلا کر دے جہاں بانی عطا کر دے برے ذلت عبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے برے ذلت عبا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے علی کے واسط صحبہ میں سورج کو بلا کر دے جناب غوث کو وہ تاجدار اولیاء کر دے حکومت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے جو نہ مانے تو اس کے سر کو سر و تن سے جدا کر دے جناب حضرت صدیق نے پر سب فدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے بدر مادر میرا درجہ مال پر فدا کر دے بدر مادر میرا درجہ مال پر فدا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میرے تاج شریعت کا حمایت فیض ہے تجھ پر مفتی شہباز عالم مصباحی صاحب قبلہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سن دوں گا کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں عاشق نے گار شور میں عاشق سے یہ کہا عاشق نے گار شور میں عاشق سے یہ کہا انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں
انگلی جرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ معزز سامعین، پردہ نشین بیمار بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ الی کافۃ الخلق سراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم پمنی بسرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ لا الہ الا اللہ تو کہے گا، اے میرے محبوب رسالت تیری ہوگی، محمد الرسول اللہ میں کہوں گا، عالم یہ ہوگا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لوگوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، وہاں کا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں باگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، اس لیے کہ محبوب اور محب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے وہ چیز تیری ہے، اس لیے کہ کائنات کا خالق رب ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو کائنات کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جو چیز محبوب کی ہوتی ہے وہی محب کی ہوتی ہے، اور جو چیز محب کی ہوتی ہے وہی چیز محبوب کی۔ محبوب اور محب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز میری ہے یہ چیز تیری ہے، یہ نہیں ہوتا۔ جو محبوب کوئی وہی محب کی، جو محب کی وہ محبوب کی ہوا کرتی ہے۔ بس یہ ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ایک بار غوث اعظم کے نام پر بولتے سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک بار بولے یا علی۔ میرے کچھ بھائی ادھر بیٹھے ہیں، بس 5-10 منٹ تقریر ہوگی، ادھر تشریف لائے نا، اچھا ہوگا ہم آپ کو دیکھیں آپ مجھے دیکھیں، اس لیے کہ آج کونین کے دولہا آئے ہیں، آج نبی نہیں نبیوں کے نبی آئے ہیں، آج صرف رسول نہیں رسولوں کا امام آئے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ سعادت نہ پہلے آئی نہ پہلے اس کے بعد کبھی آئے۔
نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ آج ہم لوگ جس نبی کا جشن منا رہے ہیں، آج جشن عید میلاد النبی جس نبی کا جشن منا رہے ہیں، قسم خدا کی ایسا جشن جس کو پوری کائنات نے منایا ہے۔ آج بھینس روڈ گھر کی سرزمین پر بیٹھ کر ہم لوگ منا رہے ہیں جس کو پوری کائنات نے منایا ہے۔ صرف پوری کائنات نہیں بلکہ خالق کائنات پروردگار عالم نے منایا ہے۔ پروردگار عالم نے منایا ہے۔ ایک بار اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ، بولے یا علی، یا علی، یا علی۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے۔ جہاں کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہاں شبیر لکھ دیں گے۔ ارے شبیر لکھیں گے کیوں نہیں، امام حسین لکھیں گے کیوں نہیں، امام علی مقام لکھیں گے کیوں نہیں، امام عرش مقام لکھیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں۔ زمانہ سویا تھا اسے جگا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اسے جگا کے سوئے ہیں۔ اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر۔ ارے وہ زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں، وہ زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ قسم خدا کی جس چادر پر حسین کا بدن ہے کوئی اور چادر نہیں ہے، جس چادر پر حسین کا بدن اقدس ہے کوئی اور چادر نہیں ہے۔ وہ چادر تطہیر ہے، وہ خاتون جنت کی چادر ہے، وہ فاطمہ کے زہرا کی چادر ہے، وہ چادر تطہیر فاطمہ الزہرا ہے۔ قسم خدا کی جس چادر پر حسین اعظم کا بدن ہے، امام علی مقام کا بدن ہے، امام عرش مقام کا بدن ہے، امام علی مقام کا بدن ہے، وہ کوئی اور چادر نہیں ہے، وہ خاتون جنت کی چادر ہے، فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ یہ وہی چادر تطہیر فاطمہ الزہرا ہے۔ بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حیران ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، گنہگار گناہوں کی بدولت جہنم میں جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ اگر اس نفسی نفسی کے عالم میں خاتون جنت نے فاطمہ الزہرا نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی، اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، چادر تطہیر کے وسیلے سے میرے ابا حضور کی گنہگار امتوں کو بخش دیا جائے، تو قسم خدا کی اللہ تعالی خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے میں گناہوں کو گنہگاروں کو مغفرت کا پروانہ دیتا ہوا وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ قسم خدا کی خاتون جنت کی چادر تطہیر کے صدقے میں جہنمی جہنم سے آزاد ہو کر جنتی ہوتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو جب تک عثمان ایمان نہیں لے کر آئے زمانہ عثمان کو عثمان کہتا ہے، لیکن جب عثمان ایمان لے کر کے آ گئے زمانہ اب عثمان کو عثمان نہیں کہتا ہے، زمانہ عثمان کو ذوالنورین کہتا ہے۔ ذہن و دماغ کو قریب کرے، جب تک علی نگاہ مصطفیٰ میں نہیں آئے اور علی نگاہ مصطفیٰ میں نہیں آئے اور مصطفیٰ کی نگاہ جب تک علی پر نہیں پڑی تو زمانہ علی کو علی کہتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی نگاہ علی پر پڑ جاتی ہے اور علی نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں تو اب زمانہ علی کو علی نہیں کہتا ہے بلکہ زمانہ علی کو شیر خدا کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، داماد مصطفیٰ کہتا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، زمانہ پکارتا ہے کہ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے، علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی کی جنگ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی کی جنگ میں جائیں قیامت آ ہی جاتی ہے، علی کی جنگ میں جائیں قیامت آ ہی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آمنہ کے لال مصطفیٰ آئے، زمانے میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ آمنہ کے لال مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد محمد رسول اللہ۔ خوبصورت بچہ کسی قبیلہ میں نہیں ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پوتے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف نہیں، خانہ کعبہ میرے پوتے کی طرف بڑھتا تو چلا حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں اے لوگوں، میں اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوں، خانہ کعبہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت بلا گھسلا، ان بھاؤں کی لطافت بلا گھسلا۔ میرے آقا مصطفیٰ تشریف لائے، میرے آقا مصطفیٰ کے چچا حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب دادا، حضرت عباس چچا، ابو طالب چچا، حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے، چچا ابو طالب چچا، ابو لہب چچا نہیں، ابو لہب یہ ابو جہل کو لوگ کہتے ہیں چچا ہے، ہاں ابو جہل کو لوگ چچا کہتے ہیں، خان دور سے کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت عباس ایمان نہیں لائے، فتح مکہ میں ایمان لائے۔ سن 8 ہجری میں حضور مدینہ سے مکہ فاتح مکہ بن کر، سن 8 ہجری میں، سن 8 ہجری میں حضرت عباس ایمان لائے۔ غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عباس ایمان لائے، حضرت عباس ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں بچپن سے ہی، یا رسول اللہ میں بچپن سے ہی جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایمان نہیں لائے، حضور کا معجزہ دیکھا دینار والا، پھر ایمان لائے۔ لیکن حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں بچپن سے ہی میں جانتا ہوں، میں بچپن سے ہی جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا اب چچا عباس کیسے جانتے ہیں آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ بچپن سے میں نبی ہوں؟ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ،
ایک دن کا واقعہ ہے، رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند ہے، جھولے میں آمینہ کا لال مصطفیٰ جھول رہا ہے۔ بولو تمام کے سبحان اللہ۔ جھولے میں آمینہ کا لال مصطفیٰ جھول رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی داہنے طرف جھک جاتا ہے، کبھی بایاں ہو جاتا ہے، کبھی داہنا طرف۔ آسمان میں چاند کبھی دایاں جھکتا ہے، کبھی بایاں جھکتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آسمان کے چاند کو دیکھ کر تعجب کرنے لگا، میری حیرت کو حیرت ہونے لگی۔ یہ رات کیسی ہے؟ یہ آسمان کا چاند آج کیسا ہے؟ آج آسمان کے چاند کو ہو کیا گیا ہے؟ کبھی یہ آسمان کا چاند کبھی دائیں طرف جھک جاتا ہے، آج آسمان کا چاند کبھی بائیں جانب جھک جاتا ہے۔ میرے تعجب کو تعجب ہونے لگا۔ میں نے پلٹ کر آمینہ کے جھولے میں آمینہ کے لال مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں نے آمینہ کے لال مصطفیٰ کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے جھولا میں آپ کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، آپ کے ہاتھ کی انگلی جدھر جاتی ہے، کبھی آپ کے ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے داہنے جانب، تو میں نے دیکھا کہ چاند داہنے جانب ہو جاتا ہے۔ میں نے نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ جھولے میں جھول رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کی انگلی بائیں جانب اگر اٹھتی ہے تو آسمان کا چاند بائیں جانب چلا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلی اگر داہنے جانب جاتی تھی تو چاند آسمان کا داہنے جانب ہو جاتا تھا، اگر بائیں جانب جاتی تھی انگلی تو آسمان کا چاند بائیں جانب ہو جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس جھولے میں جھولنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے۔ اسی کو تو اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا کہتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے وقت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر۔ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر۔